ایسا ہوا پچھلے چند سالوں میں کہ جس نے ہمارے پاکستان کے نوجوان کو اس حد تک پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے نفرت جو ہے وہ ان کے دلوں میں بھر دی. وہ اپنی ہی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں, اور پھر جس سیاسی جماعت اور جس سیاسی لیڈر کے کہنے پہ وہ ایسا کرتے ہیں, وہ سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر ان کی اونرشپ بھی نہیں لیتی ہے, ان کو اون بھی نہیں کرتی. ایسا کیا ہوا سر آپ کی نظر میں؟ پیپل آف پاکستان اینڈ سولجرز آف پاکستان آر ٹوگیدر. پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. البتہ دشمن جو ہے ہمارا, چاہے وہ انڈیا ہو, ٹیررسٹ ہوں, یا ملک کے اندر کچھ انارکسٹ ہوں, دہشت گرد بھی تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں سوئسائڈ کرنے پہ. یہ کوئی لاجیکل بات نظر آتی ہے آپ کو؟ ان لاجیکل ہے نا ٹوٹلی. اصل چیز یہ ہے کہ دی نیشن آف پاکستان از ود دی آرمی آف پاکستان اینڈ دی آرمی آف پاکستان از ود دی نیشن. وی آر ون. ہمارے نوجوان جو یوتھ ہے پاکستان کا, جو فیوچر ہے پاکستان کا, جو میجورٹی ہے پاکستانی کی, وہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن اس کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے یا ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے تو ان کو بھی تو روکنے کی ضرورت ہے نا. جس یوتھ نے کیا وہ تو ظاہر ہے اس کو تو روکا جائے, یا یوتھ ہو یا کوئی بڑا ہو, کوئی بھی کرے. بہرحال جو کرا رہا ہے اس کا بھی تو کوئی علاج نکالے نا. تو ریاست نے اور حکومت نے ان کا بھی علاج نکالنا ہے جو یہ کرا رہے ہیں. سر, ایک سال پہلے اتنی بھرپور ذلت امیز شکست کے بعد کوئی ملک کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہی ذلت وہ دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کرے گا, یا یہ صرف خالی بڑکے ہیں, یا واقعی وہ کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں؟ پہلی تو بات ہے پاگل پنے کا کوئی علاج نہیں ہے, ایک تو یہ بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ جو آپ نے دوسری بات کی, او بھائی انہوں نے حکومت میں رہنا ہے, انہوں نے بھی تو کچھ دکھانا ہے نا کہ اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے, اتنی فوج ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. وہ اگر نہ بھی کرے بتانا تو ہے نا, یہ چھوٹا موٹا کچھ کرتے ہیں, پاکستان کو ہرا دیں گے, پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. یہ انہوں نے ایک کہانی بنائی ہوئی. السلام علیکم ناظرین, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. آج ہم اسٹوڈیوز میں جس شخصیت نے جوائن کیا وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اسکالر, ایک ریفارمر, ایک سولجر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دفاعی تجزیہ نگار جناب ریٹائرڈ بریگیڈیئر نادر میر صاحب. السلام علیکم سر. تھینک یو سعدیہ. سر, بہت شکریہ فار یور کمنگ اینڈ گیونگ اس یور ٹائم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اگست کا مہینہ ہے, آپ کا یہ مہینہ کیسا گزر رہا ہے؟ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیا سیلیبریشنز کرنے والے ہیں؟ 14th August is coming. It is the biggest day for us. And this year it's very special as we'll discuss. Because ہر سال اللہ کی برکت سے 14 اگست سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آزادی, لیکن اس سال تو آزادی کے علاوہ پاکستان کا جیو پولیٹیکل اسٹیچر پوری دنیا میں چلا گیا ہے بیکاز آف دس مکہ ڈیفینس ایگریمنٹ اینڈ ادر تھنگس وچ وی شل ڈسکس ایز وی پروسیڈ آپ کے ساتھ آج. تو بہت زبردست دن ہے. ضرور سر, آپ سے جاننا چاہوں گی سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ ہم مکہ پیکٹ کی بات کریں, میثاق کے مکہ کی بات کریں, سب سے پہلے تو اس کا نام ہی بڑا فیسنیٹنگ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ایک سانحہ ہوتا ہے پاکستان میں, ذرا ہم اس سچویشن کے اوپر بات کرتے ہیں. کیا ایسا ہوا پچھلے چند سالوں میں کہ جس نے ہمارے پاکستان کے نوجوان کو اس حد تک پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے نفرت جو ہے وہ ان کے دلوں میں بھر دی کہ وہ اپنی ہی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں, اور پھر جس سیاسی جماعت اور جس سیاسی لیڈر کے کہنے پہ وہ ایسا کرتے ہیں, وہ سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر ان کی اونرشپ بھی نہیں لیتی ہے, ان کو اون بھی نہیں کرتی. ایسا کیا ہوا سر آپ کی نظر میں؟ سعدیہ, بنیادی طور پہ پیپل آف پاکستان اینڈ سولجرز آف پاکستان آر ٹوگیدر. پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. البتہ دشمن جو ہے ہمارا, چاہے وہ انڈیا ہو, ٹیررسٹ ہوں, یا ملک کے اندر کچھ انارکسٹ ہوں, یا اس ذہن کے جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ تھوڑے سے, وہ ہر ٹائم میں اس طرح کے کچھ لوگ ابھر آتے ہیں, یا وہ سیاسی ریزن سے یا کسی اور سینسٹر ایم سے یا پرسنل اگر جو بھی ان کے ایجنڈاز ہیں اس کے بیسس پہ. اب یہ دیکھیں نا, دہشت گرد بھی تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں سوئسائڈ کرنے پہ. تو یہ کوئی لاجیکل بات نظر آتی ہے آپ کو؟ ان لاجیکل ہے نا ٹوٹلی. تو یو کین آلویز ہیو دیس, بٹ اصل چیز یہ ہے کہ دی نیشن آف پاکستان از ود دی آرمی آف پاکستان اینڈ دی آرمی آف پاکستان از ود دی نیشن. وی آر ون. سولجرز اینڈ پیپل آر ون. ایک تو یہ بات ہے, ہم ایک ہیں, ایک ملک ہے, ایک پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے شہید ہو رہی ہے. اور کس کے لیے لڑ رہی ہے؟ پاکستان کے لوگوں کے لیے لڑ رہی ہے, پاکستان کے لیے. یہ جو زمانہ آ گیا ہے یا ٹائمز جو آ رہے ہیں ایولیوشن وار, اس میں ہائبرڈ وار اور اس میں ایسیمیٹرکل وار, یہ تھوڑی سی میں بات کر دوں. اس کے اندر خالی دشمن کے فوج, روایتی جو کنونشنل فورسز ہیں, خالی وہ استعمال نہیں ہوتی جس طرح انڈیا نے کیا یا کرے گا دوبارہ سندور. آپ نے دیکھا افغانستان سے دہشت گرد بھی جاتے ہیں, ٹیررزم بھی اس کا حصہ ہے اس جنگ کا. اس کے اندر انارکسٹ بھی ہیں. انارکسٹ کا مطلب ہے کہ کچھ سیاسی عناصر جو دہشت گردوں سے لوور کیٹیگری میں ہوں, لیکن جس طرح آپ نے کہا ان کو برین واش کر کے یا اکسا کے یا مس گائیڈ کر کے
یوز کیے جائے ریاست کے خلاف یا فوج کے خلاف. تو وہ کوئی اگر اس طرح کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی مل جائے گا, کیونکہ جو بھی پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج, پاکستان کے عوام کے خلاف کرے گا, چاہے وہ دہشت گرد ہے, چاہے وہ انارکسٹ ہے, وہ تو اپنے قانون کے مطابق انجام پہ پہنچ جائے گا. اور پاکستان یہ جو پروپیگنڈا کی آپ نے بات کی, البتہ اس کو ختم کرنے کی, اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ دس از ناؤ اے فارم آف وار. اور یہ میری انگریزی ہے جو میں دوبارہ بول رہا ہوں اور اکثر بولتا رہا ہوں. سوشل میڈیا از این انسٹرومنٹ آف وار. سوشل میڈیا اب ایک جنگ کا طریقہ بن گیا ہے. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا بہت اچھا سوال ہے, بریلینٹ کوشچن, کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ اکسایا جاتا ہے. یہ آپ اس کا انسٹرومنٹ دیکھیں نا کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, یہ سوشل میڈیا کے تھرو کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ایسی کوئی چیز جو ہماری ملک, فوج, قانون, کانسٹیٹیوشن, ہماری ریاست کے خلاف ہو, وہ ایسی بات ہو ہی نہ سکے. سر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی, 1 یا 2 سال پہلے 9 مئی کا واقعہ ہوا, تب بھی ہمارے جو نوجوان تھے ان کو اتنا برین واش کر دیا گیا, ہماری عوام کے چند ایک گروہ یا طبقات کو اتنا برین واش کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے ہی ملک کے اوپر, اپنے ملک کی تنصیبات کے اوپر, ملک کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر, یہاں تک کہ اپنے شہداء پہ بھی حملے کیے. اب یہ جو جس شخص نے یہ کیا ہے, سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کیا ہے, جب یہ ہو جاتا ہے تو جس سیاسی جماعت کے لیے, جس سیاسی لیڈر کے لیے یہ بچے یا بچیاں یا لڑکے یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ڈس آن کر دیتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے نوجوان کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہم یوز ہو رہے ہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح؟ ہمارے نوجوان جو یوتھ ہے پاکستان کا, جو فیوچر ہے پاکستان کا, جو میجورٹی ہے پاکستانیز کی, اس کو وہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے, لیکن اس کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور یہ جو نیگیٹو فورسز یا یہ ہوسٹائل یا انیمیکل یا یہ ساری جو آپ بتا رہے ہیں, اس قسم کی دیکھیں نا پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے یا ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے تو ان کو بھی تو روکنے کی ضرورت ہے نا. جس یوتھ نے کیا وہ تو ظاہر ہے اس کو تو روکا جائے, یا یوتھ ہو یا کوئی بڑا ہو, کوئی بھی کرے. بہرحال جو کرا رہا ہے اس کا بھی تو کوئی علاج نکالے نا. تو ریاست نے اور حکومت نے ان کا بھی علاج نکالنا ہے جو یہ کرا رہے ہیں. اب یہ خالی ادھر نہیں ہو رہا, یہاں پاکستان سے باہر بھی لوگ ہیں, وہاں سے بھی لوگ اکسا رہے ہیں, کہیں اور سے بھی اکسا رہے ہیں. تو دیکھیں ریاست ایک چیز ہوتی, سیاست کو اور ریاست کو مکس نہ کریں. پالیٹکس از ڈفرینٹ. سیاسی پارٹیاں تو آتی رہتی ہیں, حکومتیں جاتی رہتی ہیں, دنیا میں کیا تبدیلی نہیں آتی, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لیکن ریاست جو ہے وہ تو سب کی ہے نا, 25 کروڑ لوگوں کی ملک ہے. تو انشاءاللہ پاکستان ول موو اہیڈ, کیونکہ پاکستان ول موو اہیڈ ایز اے یونائٹڈ پاکستان. کیونکہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پیٹریوٹک ہے, وہ ہماری فیوچر ہے پاکستان کا. تو ہمارے یوتھ جو ہے اس کا ذکر نہ کریں. اس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ کچھ مس گائیڈڈ لوگ, جس طرح میں نے دہشت گردی کی مثال دی آپ کو, دیکھیں امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, وہاں پر بھی ہوتا ہے, سنتے ہوئے مالز میں جا کے فائرنگ کر دی کسی نے, یا کسی اور جگہ پہ کسی نے کچھ کر دیا. تو یہ خالی پاکستان تو نہیں ہے, کئی ملک ہیں جس میں ہو رہا ہے. بہرحال جو کرا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. سر پاکستان اور سعودی عرب کا اس سے پہلے بھی ایک دفاعی معاہدہ موجود تھا. اس دفاعی معاہدے کے اوپر پہلے بات کرتے, پھر ہم آتے ہیں پیکٹ آف مکہ کے اوپر. اس دفاعی معاہدے کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ تھا کہ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹ کیا جاتا ہے تو وہ سعودی عرب کے خلاف سمجھا جائے گا. ابھی حال ہی میں ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ عمرہ کی سعادت جو ہے حاصل کر کے آئے ہیں. تو وہاں پہ ایک پاکستانی نوجوان نے تھریٹ دیا, مرڈر تھریٹ دیا ہمارے فیلڈ مارشل کو اور ہمارے پرائم منسٹر کو. اس کے اوپر سعودی حکومت نے ڈائریکٹلی فوراً سے اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ایکٹ کیا بلکہ اس کو جیل میں بھی ڈالا. تو کیا یہ جو ہم نے بھی معاہدہ کیا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے, یا ہماری ریاست نے انیشیٹ کیا اور ان کو کمپلین کیا ہے, یا اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے سعودی عرب نے خود سمجھا کہ نہیں ہمارے دوست برادر ملک کے ساتھ اگر یہ ہوگا وی ول ناٹ ٹالریٹ اٹ؟ پہلے تو جو سعودی سسٹم ہے نا جس طرح وہ پرفیکٹ ہے ان کے لحاظ سے. ہر ملک کا سسٹم اپنے ملک کے لحاظ سے ہوتا ہے نا, اس کے حالات, اس کے انوائرمنٹ, اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. یہ جو آپ نے کہا دیکھیں نا, اس کے علاوہ یہ ہوا, اس کے علاوہ بھی تو ہے نا, سعودی عربیہ میں آپ چوری کر کے دکھائیں, سعودی عربیہ میں اور جرم کر کے دکھائیں تو اس کا نتیجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے. تو یہی تو میں نے آپ کو پہلے کہا نا, پاکستان میں آپ ہر چیز الاؤ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہوتا کیوں ہے. دیر از اے نیڈ ٹو امپلیمنٹ دی لا ان پاکستان. اس ہر چیز پہ قانون موجود ہے, اور ساتھ ہی جہاں قانون نہ ہو تو قانون بنایا جاتا ہے نا اس چیز کے لیے. ایک تو یہ. جہاں تک تعلق ہے, اب آپ بات کر رہی ہیں سعودیہ اور پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا پہلے, اور اس کے بعد اب لیٹسٹ مکہ ایگریمنٹ پہ آتے ہیں. وہ ایگریمنٹ 2 ملکوں کے درمیان تھا, بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان, اور یہ میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ تھا. اور اس ایگریمنٹ سے ہی اگلی ایگریمنٹ بھی, یہ جو اب ایگریمنٹ ہوا ہے مکہ میں, یہ اسی کی بنیاد بیس اس کی پہلے پڑ گئی تھی پاکستان سعودیہ کی. اس میں مزید جو ایک بڑی بات ہوئی ہے, ترکی اس میں آ گیا. تو آپ پہلے تو یہ سمجھے کہ ایگریمنٹ ہے کیا. اٹس این الائنس,
اٹس اے میوچل ملٹری ڈیفینس سیکورٹی ایگریمنٹ. بیسکلی میں سادہ زبان میں کر رہا ہوں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, جس کا مقصد یہ ہے کہ اٹیک آن ون از اٹیک آن آل تھری, کہ اگر ان میں سے تین ملک یعنی ترکی, سعودیہ, پاکستان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے یا مشکل آتی ہے, کوئی حملہ کرتا ہے, تو دوسرے دوست کی مدد کریں گے. یہ مقصد ہے اس کا, اور ہونا بھی چاہیے. آپ کو پتہ ہے مسلمان ممالک اور مسلمان لوگ کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی مسلم امہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, مسلمانوں کا دفاع ہونا چاہیے. تو یہ اس کا ایک پروسیس شروع ہے. اتنے جو بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں نا وہ ایک دن یا ایک منٹ میں نہیں ہو جاتے. جیسے آپ نے کہا پہلے پاکستان سعودیہ کا ہوا, پھر اب پاکستان سعودیہ اور ترکی کمنگ ٹو دا مکہ ڈکلیریشن کی بات کریں, وہاں پر ہوا مکہ کے شہر میں, ٹھیک ہے نا. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس میں 2015 میں ایک منامہ ڈائلاگ ہوتا ہے جس میں 600 کے قریب گلوبل تھنکرز اینڈ جیو پولیٹیشنز اینڈ ملٹری تھنکرز کو بلاتے ہیں. وہ منامہ مینس بحرین میں, اٹس اے میجر گلوبل ایونٹ, انٹرنیشنل ایونٹ. اس میں سے 2015 میں مجھے بھی بلایا تھا, میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. آئی واز دی اونلی پاکستانی دیر بائی دی وے. تو تب میں نے یہ ایک سجیشن دی تھی وہاں, کیونکہ میں تو سجیسٹ ہی کر سکتا تھا, میں سرکاری طور پہ نہیں گیا تھا, نان گورنمنٹ ڈیلیگیٹ تھا, کہ پاکستان, سعودیہ, ترکی اینڈ ایجپٹ, مصر بھی, کیونکہ اب نقشہ دیکھیں نا براڈر مڈل ایسٹ کا, دنیا کا اس نقشہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان ملکوں کو ایک دفاعی ایگریمنٹ چاہیے تاکہ اس مڈل ایسٹ میں, ویسٹ ایشیا میں امن آئے, سیکیورٹی آئے, یہ بیلنس ہو, ڈیٹرنس ہو. اور اللہ کے وجہ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا, پہلے بھی کام ہو رہا تھا اس پہ. یہ سارا کام کافی عرصے سے ہو رہا تھا, لیکن اس کو فارملائز کرنا یعنی کہ اس کو حتمی شکل دلانا اور اس ایگریمنٹ کو دنیا کے سامنے لانا, اس میں جبکہ سعودی MBS کراؤن پرنس کو اور اردوان پریزیڈنٹ آف ترکی کو بہت مبارکباد چاہیے, لیکن ان کے اور ان کے دونوں ملکوں کے لوگوں کو, لیکن سب سے زیادہ وداؤٹ ڈاؤٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف. کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ آپ سوال پوچھیں یہ پہلے کیوں نہیں ہوا, باتیں تو ہوئی تھی, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی یہی کہا تھا اور بہت سے لوگوں نے کہا تھا, اور میرے علاوہ آپ نے بھی کہا ہوگا, 10 لوگوں نے کہا ہوگا, میں نے فورم میں کہا تھا وہاں ہی ادھر ہی. لیکن میں یہ کہنا تو ایک بات ہے نا, کرنا دوسری بات ہے. تو یہ کرایا فیلڈ مارشل نے, آپ فیلڈ مارشل کو اس کا کریڈٹ دیں, کریڈٹ تو باقی چیزوں کا بھی ان کو جاتا ہے. ایران کی US ٹاک اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کرا رہے ہیں, اللہ کی برکت سے, اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کی مدد ہے ان کو, کہ وہ پاکستان کا جیو پولیٹیکل اسٹیچر جو ہے, اسٹیٹس جو ہے وہ ایلیویٹ ہو گیا ہے, وہ ٹوٹلی فرق ہے. اور یہ شروع ہوا جب انڈیا نے مئی 2025 میں حماقت کی, بیوقوفی کی, پاکستان پہ حملہ کر کے, 1 سال پہلے. آپ دیکھیں 1 سال میں کتنا چینج آ گیا. آپ اخباروں کو دیکھ لیں, میگزینس کو دیکھ لیں, میڈیا کو چیک کر لیں, رپورٹس کو دیکھ لیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے تقریباً دنیا پاکستان انڈیا کو کس طرح توازن کرتی تھی, اور اب کیا کر رہی ہے. انڈیا میں خود کہہ رہی ہیں, اگر ہم کہیں ہم تو پاکستانی, ہم نے تو کہنا ہے پیٹریوٹک ہے, نیشنلسٹک, ہم تو کہیں گے. آپ انڈیا میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جیو پولیٹیکل اسٹیچر اتنا اونچا ہو گیا. انڈیا کے جو تھنکرز ہیں, ٹی وی اینالسٹ ہیں, وہ کچھ ان کا میڈیا جو ہے گوڈی میڈیا, اس کو چھوڑ دیں, باقی کی بات کرو. تو جو سمجھتے ہیں انڈیا میں, اسمارٹ لوگ تو ادھر بھی ہیں, ذہین لوگ تو ادھر بھی ہر ملک میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی سمجھ گئے کہ پاکستان تو بدل گیا اور وہ پاکستان رائز کر رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اٹ از رائزنگ, اینڈ اٹ از رائزنگ ناٹ, اٹ از رائزنگ میٹیورک, بہت زیادہ رائز کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ایسے ایک کدم جیسے سیڑھی چلتے نا, 1-2 نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہاں, میں آپ کو سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ تو صرف یہ کہتے تھے افغانستان اور انڈیا یعنی ساؤتھ ایشیا تک. میں اسی ٹاپک پہ آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں کتابیں لکھی ہیں, جیو پولیٹک پاکستان, گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ, آرٹیکلز لکھے ہیں بہت, گرین لینڈ سے لے کے ساری دنیا پہ. اس ایران وار پہ میں نے بہت لکھا تھا پہلے. جو میں بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے پاکستان کے اندر بھی تاثر اور پاکستان سے باہر دنیا کا تاثر کیا تھا, کہ آپ صرف ساؤتھ ایشیا کے ملک ہیں. آپ کا یہ یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی جہاں میں فری ٹاکس دیتا تھا اسٹوڈنٹس کو, وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے پولیٹیکل سائنس, ایک ڈپارٹمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا. تو میں وہاں جا کے یہ تقریر کرتا تھا سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو, وی آر ناٹ اونلی ساؤتھ ایشیا, ہم صرف ساؤتھ ایشیا تک محدود نہیں ہے. ساؤتھ ایشیا تو ہمارے مشرق میں انڈیا, بھارت اور اس طرف, نارتھ میں ہمارے چائنا ہے, ادھر ہمارے سینٹرل ایشیا ہے, افغانستان ہے یہاں پر, اس کے ساتھ ویسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ, یہ جو ہے. تو آج اللہ کی برکت سے آپ دیکھیں, یہ اس ایگریمنٹ سے آپ میں لنک کر رہا ہوں. آپ ایگریمنٹ, آپ کا کچھ تعلق ہے تو آپ ادھر گئے ہیں نا, اگر آپ کا تعلق ہی نہ ہوتا تو آپ ادھر کیسے جاتے. دیکھیں نا, دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو دنیا سیریسلی لے رہی ہے. کسی نے یہ انگریزی بڑی اچھی بولی, دا ورلڈ از ناؤ ٹیکنگ پاکستان سیریسلی اینڈ تھینکس ٹو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے ہے, سب کو کریڈٹ دیں, سارے پاکستانیوں کو, مگر جو لیڈ کر رہا ہے اور جو لیڈر ہے اس کو تو آٹومیٹکلی جائے گا نا. بات یہ ہے کہ دنیا ابھی سننا شروع ہو گئی ہے.
ایران کی یو ایس کی ابھی لڑائی ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں ٹرمپ کی ایران کی روز چل رہا ہے, ایک دن لڑائی ہوتی ہے دوسرے دن امن کی بات ہو جاتی ہے, تو بیچ میں میڈیٹ کون کرتا ہے؟ کب آپ کے انٹیریئر منسٹر چلے جاتے ہیں, کبھی آپ کے فارن منسٹر چلے جاتے ہیں, فیلڈ مارشل خود کتنی دفعہ گئے ہیں, پرائم منسٹر ایران کی بات کر رہا ہوں, امن کرانے محسن نقوی صاحب ابھی بھی گئے میں ابھی لیٹسٹ یہی بتا رہا ہوں نا. تو آپ یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ پھر جنگ نہ شروع ہو جائے اور اس کو کسی طریقے سے امن میں لائیں. دوسرا, کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک جو آپ نے پوچھا, کیونکہ میں نے تو خود اپنی کتابیں جیو پولیٹکس پاکستان میں یہ لکھا تھا اور آرٹیکلز میں بھی لکھا تھا کہ, اور یہ اب آپ سمجھیں کہ دنیا کیا ہے. تھوڑی سی میرا سبجیکٹ جیو پولیٹکس ہے, آپ نے بولا میں تھوڑا سا اس پہ بول دوں. بات یہ ہے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے جیو پولیٹکلی, دنیا کا طاقت کا توازن. اب لوگوں کو, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر سیاسی خیال رکھتے ہیں تو لوگوں کو اس پہ ذرا محدود ہے علم, تو اس تھوڑا سا واضح کرتے ہیں. یہ جو ایرا تھا نا, یہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد بڑا, جس میں امریکہ گلوبل پاور تھی, پھر سوویت یونین تھا وہ ٹوٹ گیا, پیچھے جس کو کہتے ہیں یونیپولر ورلڈ رہ گیا, یعنی کہ ایک پاور رہ گئی امریکہ. اب اس میں بھی تھوڑی سی ڈکلائن آئی ہے, بہت زیادہ نہیں, ابھی بھی نمبر 1 پاور ہے, لیکن کچھ حد تک محدود. ایران کی وار نے ثابت کیا اور چیزوں نے, یوکرین کی وار بھی چل رہی ہے کہ ادھر بھی کچھ چیزیں محدود ہیں, ہر چیز نہیں. امریکہ کے آرٹیکلز, آج میں نیو یارک ٹائمز پڑھ رہا تھا, امریکہ کا نمبر 1 پیپر ہے, واشنگٹن پوسٹ, وہ بھی خود مانتے ہیں, یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ تو خود کہتے ہیں یہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو ان کو بھی ابھی نئے الائز چاہیے, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ساری دنیا کا ہر کونے کو ہم ہر چیز اکیلے نہیں کر سکتے, نہ ضرورت ہے کرنے کی, مشکل ہے, خرچہ ہے, کیجولٹیز ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ. سو مڈل ایسٹ میں پاکستان کا رول آ گیا, ساتھ ترکی آ گیا, یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. آپ نقشہ دیکھیں نا کہ پاکستان مشرق میں, ترکی نارتھ میں, سینٹر میں سعودیہ اینڈ جی سی سی بھی آ جائے گا. پھر آپ دیکھنا تھوڑے دنوں میں, میری پروڈکشن سن لیں, ایجپٹ آئے گا. ایجپٹ تو اس کے اندر آٹومیٹک ہے کیونکہ وہ اس کے بالکل ویسٹ میں ہے نا, سعودی عربیہ کے ساتھ مغرب میں. اس کے بعد نارتھ افریقہ میں, ساؤتھ میں آپ کا نقشہ آپ دیکھیں نا افریقہ کا, تھوڑا سا نیچے جائیں تو آپ کو صومالیہ ملتا ہے. صومالیہ اس لیے آئے گا کہ آپ کو باب المندب میں, آپ نے سنا نا کہ پاکستان سعودیہ کی نیویز جا رہی ہیں باب المندب کے ہرموز کی طرح چوک پوائنٹ ہے, یعنی سمندر بڑا پتلا ہے, تو اس میں سے جہازوں نے گزرنا ہے, ہوتیز میزائل مارتے ہیں اینڈ آل دیٹ. سو کہنے کا مطلب ہے یہ تو ابھی امیجیٹ ہے. اور آپ آگے دیکھنا جو میں نے کتابوں میں لکھا تھا, اور باقی جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک جہاں مسلمان ملک ممالک ہیں, یہ پھیل جائے گا. تو اس کا سینٹر سعودی عربیہ, ہمارے ترکی اور پاکستان. تو یہ پاکستان اور سعودیہ اور ترکی کے لیے تو ہے ہی, آپ تو 3 ستون بن گئے ہیں, لیکن اس میں اور بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. اور یہ دفاع سے شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں نا جب دفاع ہوگا اور چیزیں بڑھیں گی, پھر ٹریڈ بھی ہوگی, اکانومی بھی ہوگی, آپ کے آنا جانا بھی ہوگا, تو بہت سارے وسائل, بہت سارے فائدے ہو جائیں گے. اور جو دشمن ہے, یہ بھی بتا دوں کہ دس از ناٹ ڈائریکٹڈ اگینسٹ اینی ون. یہ نہیں ہے کہ اس ملک کے خلاف ہے, نہ یہ میں نے اوپنلی کہا ٹی وی پہ, دوسرے چینل پہ, نہ یہ اسرائیل کے خلاف بنا ہے, نہ ایران کے خلاف ہے. اور انڈیا میں ایسی فکر پڑ گئی ان کو, بھئی اگر وہ پاکستان سے جنگ نہیں کریں گے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. مگر انڈیا والے اس کو مسلم نیٹو کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو obsessed ہے, وہ تو بالکل. اور میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ انڈیا میں عام لوگ بھی رہتے ہیں جس طرح جو صرف اپنا روٹی کپڑا مکان جاتے ہیں. یہ وہ جو انڈیا کی جیو پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, جس کا اوور سائز جیو پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ ہم نے دنیا فتح کرنی ہے, اکھنڈ بھارت, گلوبل انڈیا, یہ والی کہانی جو ہے, ان کو پرابلم پڑ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان سے جنگ لڑنی تھی, سندھو 2 تو اوپنلی کہتے تھے. اس کے بعد بقول ان کے یا ان کے خیال میں انہوں نے مزید آگے مڈل ایسٹ میں جانا تھا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے لوگ بھیجے گلف میں. آپ دیکھیں نا, آپ جائیں سعودیہ میں جائیں, دبئی میں جائیں, کہیں بھی جائیں تو آپ کو دکانیں ساری ان کو انڈین ٹریڈرز کی ملیں گی, جولری کی دکانیں ان کی ملیں گی, بزنس ملیں گے. تو وہ اس کو قابو کرنا چاہتے تھے. اب یہ ادھر سے آنے سے ایک بہت بڑا چیک مل گیا ان کو, مطلب بلاک مل گیا جو چیز ان کو روک رہی ہے. تو اس لیے ان کو تو مسلم نیٹو ہی نظر آنا نا. ایک بات اور بھی بتائیے گا سر, یہ مسلم نیٹو کی جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا ہے, جو انڈین جیو اینالسٹ ہیں, جو کہ سین مائنڈیڈ لوگ ہیں, وہ اس کو پاکستان کے اچیومنٹ کے طور پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ بھارت کو بہت بڑا خطرہ بتا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ نو ون بن چکا ہوا ہے خطے میں, اور بھارت جو ہے اس کو بہت بڑا خطرہ. کیا واقعی ہی ہمارے اس الائنس سے سب سے زیادہ خطرہ بھارت اور اسرائیل کو ہے؟ نہیں, اسرائیل کو نہیں, ایران کو نہیں, بھارت کو ہے. وہ میں بتاتا ہوں کیسے. وہ اس وجہ سے, اب دیکھیں نا الائنس ہے کیا. پہلے اس کو ذرا, پاکستان میں تھوڑا مسئلہ ہے, ہمارے لوگ بڑے جذباتی تقریریں کرتی ہیں, مگر میرا کام تو جیو پولیٹیکل انالیسس اور سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو سچ بولیں گے, پاکستان کے لیے اللہ کا نام لے کے سچ بولیں گے. آپ پہلے یہ تو سنیں کہ لکھا کیا اس میں, کیا لکھا ہے, ایگریمنٹ ہے کس چیز کا. دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا میرا ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی چیز کا, کوئی کسی بھی چیز کا, تو یہ تو پڑھنا پڑے گا نا. ہم نے ایگریمنٹ کیا تو کس چیز کا ایگریمنٹ کیا, جو لکھا ہے اسی پہ وہی ایگریمنٹ ہے نا. اگریمنٹ کی یہ جو مکہ کا جو اگریمنٹ ہے, اس کی جو روح ہے, یعنی کہ اس کی جو اسکارلیٹ تھریڈ ہے, یا سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے اس کی, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس میں
اٹیک آن ون از اٹیک آن آل تھری, کہ ایک ان تین ملکوں میں سے ترکی KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ یعنی سعودیہ اور پاکستان پہ حملہ ہوگا کسی دوسرے ملک سے تو باقی دونوں ملک یعنی تینوں ملک کٹھے اس کا دفاع کریں گے اس ملک کا. ٹھیک ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ سعودیہ پہ کون حملہ کر رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں نا, میں ٹی وی چینلز پہ تھا, وہ جس طرح ہماری جذباتی تقریریں ہوتی ہے, میں نے کہا انہوں نے کہا یہ اسرائیل کے خلاف ہے. میں نے کہا بالکل نہیں, اسرائیل کے خلاف تو تب ہوگا جب وہ سعودیہ پہ حملہ کرے گا. اگر وہ حملہ ہی نہیں کرے گا تو آپ کیا کر لیں گے اس کا. ٹھیک ہے نا, یہ ڈیفینسو اگریمنٹ ہے. ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا, فیلڈ مارشل ہمارے DG ISP اور سب وضاحت کر چکے کہ بڑا ہمارا یہ ایک ڈیٹرنس کے لیے, یہ تو بیلنس کے لانے کے لیے نا, امن لانے کے لیے. اٹس اے پیسفل رہی, یہ کسی کے خلاف جاریت تو نہیں ہے کہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو مارنا شروع کر دیں یا لڑنا شروع ہوئی. اس لیے تو اگریمنٹ ہوا ہی نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. پاکستان از اے پیس کنٹری. But India was never against Saudi Arab. Then why he is threatened? میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں میں یہ بتاتا ہوں نا, سعودیہ پہلے سعودیہ کی بات ہے نا, اس کو ذرا ٹیکنیکلی سمجھے نا. جس وجہ سے انڈیا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے. انڈیا کے اندر جن کو گھبراہٹ ہے, سعودیہ پہ اگر اسرائیل حملہ نہیں کرتا تو اسرائیل کے خلاف کیسے آپ چلیں گے. وہ حملہ ہی نہیں کر رہا تو آپ کیا کر لیں گے. حملہ کوئی کرے گا نہ, سعودیہ نہ اسرائیل جو ہے ترکی پہ حملہ کر رہا ہے. تو اسرائیل اگر وہ حملہ نہیں کرتا تو وہ تو پھر یہ اگریمنٹ تو اس کے خلاف نہیں نہ جاتا. اب آپ دوسرا ملک لے لیں, ایران. ہاں ایران اگلے دن ہے کہ ایران اگر ان پہ حملے کرتا ہے, کسی بھی ایران سعودیہ پہ حملہ کرتا ہے, ترکی پہ حملہ کرتا ہے تو بظاہر ہے پھر تو اگریمنٹ انفورس ہوگا. مگر اگر وہ حملہ نہیں کرتا تو اس پہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ایران کا بنیادی طور پہ تو وہ بھی مسلمان ملک ہے نا, چاہے ڈفرینسز ہیں ایشوز ہیں, بٹ وہ والی بات تو نہیں ہے. انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا تو تلا ہوا ہے, وہ تو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ اس نے سندور 2 کرنا ہے. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں, کیا کہا انہوں نے پچھلے سال کہ ہم نے سندور 1 تو ابھی صرف ہم نے ہولڈ کیا ہے, یعنی اس کو ابھی ٹیمپریریلی وقتی طور پہ اس کو ہم نے روکا ہوا ہے, اس کو ہم نے پھر چلانا ہے. کل بھی میں یہ ان کا تجزیہ پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو چلانا ہے تو اب ہم چلائیں گے تو یہ کیا کریں گے. مطلب پاکستان تو اپنا دفاع کر سکتا ہے بھارت کے خلاف, آپ نے پچھلے سال دکھایا اور اس سال انشاءاللہ اگر اگلی دفعہ کرے گا اس سے بھی زیادہ دکھائیں گے. لیکن اب آپ کو ترکی اور سعودیہ کی مزید سپورٹ آ جائے گی. یہاں جو لوگ ہیں نا, کچھ ہر قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیا سعودیہ کی فوج آئے گی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ فوج آ جائے. ہر ایک دیکھیں نا, آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لیں نا آپ. فوج تو آپ کے پاس بہت ہے, لوگ تو آپ کے پاس لوگوں کی کمی ہے. فوج کتنی بہادر ہے پاکستان کی, فیلڈ مارشل لیڈنگ, ٹھیک ہے. تو آپ کو سعودیہ کے ریسورسز بے تحاشا ویلتھ ہے, ریسورسز ہیں, جنگ میں یہ استعمال ہوتی ہے. ترکی کے پاس ٹیکنالوجی ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں, لوگوں کو اتنا میں نے کہا وضاحت نہیں ہے نا, تو اس میں کسی کا قصور تو نہیں ہے, سمجھانے کی بات ہے. ترکی نیٹو کا ممبر ہے. نیٹو میں آرٹیکل 5 ہے کہ اگر کسی ملک پہ حملہ ہوا یہ ان کا, اور ترکی نے وہ ختم نہیں کر دیا. ترکی نے دیکھا, ترکوں کی عقل دیکھیں, انہوں نے وہ بھی رکھا ہے, یہ اگریمنٹ بھی کر لیا. ٹیکنیکلی اگر ترکی سے کوئی جنگ ہوتی ہے, یہ ابھی بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم ترکی سے بھی لڑیں گے, وہی لڑیں گے تو لڑے, پاکستان بھی سپورٹ کرے گا, نیٹو بھی سپورٹ کرے گا. سو آل ٹولڈ اس میں سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کو پرابلم ہوگا جس نے جاریت کرنی ہے, کیونکہ یہ اگریمنٹ تو ڈیفینسو اگریمنٹ ہے نا. لیکن سر 1 سال پہلے اتنی بھرپور ذلت امیز شکست کے بعد کوئی ملک کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہی ذلت وہ دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کرے گا, یا یہ صرف خالی بڑکیں ہیں, خالی ڈبہ بج رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف بڑکیں اپنی عوام کے سامنے اپنا مورال اپ رکھنے کے لیے تو نہیں ہے کہیں, یا واقعی وہ کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں؟ ساتھیو دونوں باتیں ہیں. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک ایکسپیرینس کے بعد وہ دوسرا حماقت کیوں کرے گا. پہلی تو بات ہے پاگل پنے کا کوئی علاج نہیں ہے, ایک تو یہ بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ جو آپ نے دوسری بات کی, وہ بھائی انہوں نے حکومت میں رہنا ہے, انہوں نے بھی تو کچھ دکھانا ہے نا کہ اتنا بڑا ڈیفینس بجٹ ہے, اتنی فوج ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. وہ اگر نہ بھی کریں بتانا تو ہے نا, یہ چھوٹا موٹا کچھ کر دیں. ان کا پرابلم یہ ہو گیا ہے, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, کہ جو انہوں نے بیچا تھا نا, مطلب سیاستدان کرتے ہیں, لیکن دیکھیں نا آپ کو, اگر آپ پاکستان کے سیاستدان نہیں کرتے, یہ بھائی جو مرضی ہے آپ دیکھیں, پاکستان کے سیاستدان نے کون سے سیاستدان نے کہا کہ ہم ایران فتح کر لیں گے, ہم افغانستان فتح کر لیں گے. ہمارا آج کل کسی نے کہا آپ کو, کسی نے نہیں کہا. وہ یہی کہیں گے نا کہ ہم ادھر پانی لے آئیں گے, ادھر ڈیم بنا دیں گے, آپ کی نوکریاں دے دیں گے, یہ والی بات کرتے ہیں نا. جو انڈیا کے پالیٹیشین جو وہ کیا کہتے ہیں, POK, پاکستان کا آزاد کشمیر, ابھی تو لیٹسٹ اس پہ چل رہا ہے کہ ہم وہ قبضہ کر لیں گے, ہم پاکستان کو ہرا دیں گے, پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. یہ انہوں نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے. اب ان کی مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ اس کو یو آر لیونگ ان دی انفارمیشن ایج. کیا آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, تو کیا انڈیا میں سوشل میڈیا نہیں ہے؟ آپ خبریں کرتے ہیں, تجزیہ سنتے, تو کیا وہاں پر کوئی سنتا نہیں؟ وہ ٹھیک ہے ادھر اوپر لیول پہ جو ان کی حکومت اور ان کی ایلیٹ ہے وہ ذرا obsessed ہے, یا ان کا ابھی تک جو آپ نے کہا وہ اپنے فطور میں چل رہی ہے. لیکن بہت سارے لوگ تو ہیں, آبادی اتنی بڑی ہے, بہت سے لوگ تو ان کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یا یہ ان کو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. سو پاکستان کے پاس الحمدللہ, اگرچہ پاکستان امن چاہتا ہے, آئی کیپ سیئنگ دس, میں نے پروپوز کیا تھا پیس ان دی ورلڈ انکلوڈنگ انڈیا ود ایوری بڈی, بٹ انڈیا ہیز ٹو نو دیٹ پاکستان ہیز دی ایبلٹی, پاکستان کے پاس قابلیت ہے
اپنا دفاع کرنے کی خود بخود اکیلے، مطلب پاکستان. لیکن اب تو آپ کو، اور وہ پہلے گنتے تھے چین کو کہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہے، اب ان کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے جو آپ نے سوال پوچھا مکہ اگریمنٹ کا کہ چائنا کی مدد ہو پاکستان کو، ترکی کی بھی ہو، سعودیہ کو، تو پہلے سے زیادہ طاقت بہت بڑھ گئی نا آپ کی. اور کل اس میں اور ملک آ جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے وہ بہت سارے پہلو ہیں، وہ پھر میں اب سارے تو نہیں آپ بتا سکتا. اور وہ آگے سر ایک جو بڑا امپورٹنٹ بات ہے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس کی ریزن ضرور بتائیے گا. ایک مسلمانوں کی تاریخ میں میثاق مدینہ تھا جس کو مسلمانوں کی جو ہے وہ کامیابی، اسلام کی کامیابی کے طور پہ جانا اور مانا جاتا ہے. تاریخ اسے یاد کرتی کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی تھی، پہلی بڑی کامیابی. ایک اب میثاق مکہ ہے، اسے بھی مسلم امہ کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. یہ جو نام رکھا گیا ہے، کیا یہ سوچ سمجھ کے اس کو یہی نام دیا گیا ہے، یا یہ جیسے ایسے ہی رینڈملی یہ نام جو ہے وہ چوز ہو گیا کہ میثاق مکہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میثاق مدینہ ہے، میثاق مکہ ہے، یہ میثاق مکہ کا نام جو رکھا گیا ہے یہ کیا ایسے رینڈملی رکھ دیا گیا ہے؟ ساتھیہ اتنے جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں وہ رینڈملی نہیں ہوتے. اس پہ پیچھے اس کے یہ جو ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے آپ مکہ کا، یہ اس کے پیچھے جو میں سوچ کی بات کروں، سوچ تو ڈیکڈز، یہ تو کتنے سال کی سوچ اور محنت اور کروائی تھی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ پاکستان کا ترکی اور سعودیہ کے ساتھ پہلے ہی انڈرسٹینڈنگ ٹیسٹ، مطلب کہ خاموش قسم کی کہ اگر ایسی جنگ کی صورت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کریں گے، مدد کریں گے، کس طرح مدد کریں گے، وہ ساری تھی. اس کو بڑھا چڑھا کے یہاں تک لایا گیا، اس کو فارملائز یعنی پورا بنا دیا گیا، ایک ہوتا ہے نا حتمی شکل دے دی گئی، دکھا دیا گیا دنیا کے سامنے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر کو آپ اس پہ مبارک دیں کیونکہ انہوں نے لیڈ کیا ہے، سارے پاکستان کو مبارک دیں. یہ جو آپ نے کہا نام تو سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے، اس کا تو ایک ایونٹ ہے. میں نے تو ٹی وی پہ اور چینلز پہ کہا تھا اٹ از اے ہسٹورک ایونٹ. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور اس کے بعد دو طاقتیں نکل آئیں، ایک امریکہ اور ایک روس، سوویت یونین. تو ایک بڑا جو انہوں نے فورس بنائی اس کا نام تھا نیٹو، جس کو بھی اسلامک نیٹو ہم اپنے والے کو کہہ رہے ہیں. نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں سب سے بڑی طاقت امریکہ کی تھی، باقی تو یورپین ملک چھوٹے تھے اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ سوچ جس کا ہیڈ کوارٹر برسلز میں تھا وہ تب بنا اور آج تک چل رہا ہے اور آگے چلتا ہے. شکل صورت تھوڑی بہت بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ. کہتے ہیں ویگریز آف جیو پالیٹکس کہ دنیا کس طرح چل رہی ہے، اس کے کیا تقاضات ہیں، کون خطرہ ہے، کیا دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اوور آل وہ چل رہا ہے. نیٹو تو آپ کے سامنے ہے نا، یہ ایک اسلامک نیٹو ان دی میکنگ ہے. یہ میں آپ پہلے بھی کہتا تھا، اب میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کیونکہ تو ہو گیا، چھپانے کی اس میں کیا بات ہے، بلکہ بڑھانے کی بات ہے. اور اس کا جو آپ کو سینٹر پیس ہے نا اس کا کرانے والا، اس کا نام ہے جو اصل پلیٹ فارم کا سینٹر پوائنٹ ہے نا، اگرچہ لوکیٹڈ وہ سعودیہ میں، ہم بھی چاہتے ہیں وہاں لوکیٹڈ ہو، ہیڈ کوارٹرز یہاں بھی ہوں گے، ترکی میں بھی ہوں گے اس کے، وہ پاکستان ہے. موونگ اسپرٹ انگریزی ہے، جو چلانے والا ہے نا، روح جو ہے وہ پاکستان ہے. ورنہ ہونا تو پہلے، پھر میں پوچھتا ہوں پھر پہلے کر لیتے، پہلے کیوں نہیں کیا، پہلے کیوں نہیں ہوا. اس نے دیکھنا ساری چیزیں اس میں چلی ہیں. سر لیکن سوری ٹو کٹ یو، اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ نام کیا مسلمان ممالک اور ہم تین برادر ممالک جو ہیں، کیا کوئی ہڈن میسج ہے دنیا کے لیے اس کے پیچھے؟ میثاق مکہ، کیونکہ جب میثاق مدینہ کو ہم لے دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہسٹری رہی ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس کی ایک پوری کی پوری ہسٹری ہے. تو کیا ہم نے کوئی ہڈن میسج دیا ہے اس نیم کے ذریعے سے دنیا کو؟ ہڈن میسج نہیں، اوپن میسج دیا. میسج تو دیا بٹ اٹ از ناٹ ہڈن اینی لانگر. ہڈن تو پہلے تھا، اب تو اوپن ہے. کہ مسلمان جو ہیں وہ اب جاگ گئے ہیں، اب جاگ بھی گئے اور اپنا دفاع کریں گے. اور اس میں ایک خوبی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ دہراتا ہوں جو لوگ سمجھے، کیونکہ یہ خالی مڈل ایسٹ یا مسلمانوں تک لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے اثرات ساری دنیا میں جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت کامیاب ہوگا. وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ڈیفینسو ہے، جو پرائم منسٹر نے کہا. فیلڈ مارشل ہمارے بہت میچور ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بڑی ویژنری ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل کی ویژن دیکھیں نا، یہ ڈیٹرنس کے لیے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے کہ اس کے خلاف چل پڑو، اس کے خلاف چلو، اس کے لیے نہیں ہے. یہ اگر کوئی کرے گا، دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تین ملک مل کے اس پہ حملہ کر دیں گے، اس پہ حملہ کر، یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ اگر ان میں حملہ ہوا، کسی نے حملہ کیا، تو اس کا جواب تینوں کٹھے مل کے دیں گے. یہ کہا ہے نا. میں نے آپ کو کہا نا ٹرمز تو پڑھ لینا کہ لکھا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے بڑی ایک اور خوبی جو اپنے اگریمنٹ جو آپ نے کہا، نام مکہ سے شروع ہوا. مکہ تو پھر آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے لیے مکہ کا ایک لفظ مکہ اکیلا، دس ورڈ alone is everything for Muslims، ٹھیک ہے نا. ادھر سے بات شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں جو اس ابھی کمنگ ٹو دنیا بڑی ہے نا، ہم نے باقی دنیا کو بھی تو دیکھنا ہے نا، گلوبل ورلڈ کو دیکھیں. یہ خالی مڈل ایسٹ کا اگریمنٹ نہیں ہے، یا مڈل ایسٹ تک یا مشرق وسطیٰ تک مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. ایز اے جیو پولیٹیشین جو میرا سبجیکٹ ہے اصل میں، آپ نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، امریکہ اور چین دونوں اس کو ویلکم کر رہے ہیں. یہ ایک اس کی اصل خوبصورتی ہے کہ دو بڑی طاقتیں، گلوبل پاور دو ہیں. امریکہ
موجودہ اور چین ابھرتی ہوئی گلوبل پاور، دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز یہی ہیں اور طاقت بھی ہے، یہ دونوں اس کو ویلکم کر رہی ہے. دین یعنی اس کی کامیابی کا ایک اور راز ہے کہ اس میں امریکہ، کیونکہ امریکہ کے لیے، اب میں تو کئی عرصے سے کہہ رہا تھا، a new security architecture is needed in the Middle East. کہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں ایک نیا سیکیورٹی کا نظام چاہیے، آرکیٹیکچر نظام چاہیے پورا، ٹھیک ہے نا. اور وہ امریکہ کے ایران کی جنگ سے ثابت ہوا کہ امریکہ اکیلا نہ کر سکتا ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے بھی مان لیا، یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی سب کریں. اسی لیے آپ بھی آ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے، ترک بھی آ رہے ہیں، سعودی بھی ہیں، چائنا بھی، کیونکہ مڈل ایسٹ کو چین ادھر دائیں میں، ایسٹ میں، مشرق میں، اور امریکہ ویسٹ میں، یہ دونوں مڈل ایسٹ کو اسٹیبل چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. ہمارا بھی یہ انٹرسٹ ہے، تو یہ کامن ہے. اور ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی کے خلاف ہے ہی نہیں. آخر میں آپ دیکھ لینا، جو جارحیت کرے گا اس کے خلاف ہوگا، اور وہ جو سب سے بڑی تکلیف ہے یا جس کو خطرہ ہے اس کا نام بھارت ہے، کیونکہ جارحیت تو وہی کر رہے ہیں ہمارے خلاف. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جنگ چل رہی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے، پاکستان تو کہہ ہی نہیں رہا کہ ہماری جنگ چل رہی ہے، تو انڈیا کہہ رہا ہے. سو اف دے ٹرائی اینی تھنگ مور، تو جو آپ نے بڑی اچھی بات کی، ویری بیوٹیفلی سیڈ، کہ پچھلے سال بےزتی کرانے کے بعد اس دفعہ بےزتی نہیں ہوگی، پھر اس دفعہ پھر بہت کچھ زیادہ ہوگا. سر آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ماشاءاللہ آپ کے سینے پہ یہ آپ پاکستان کا جھنڈا لگائے ہوئے آئے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے. اگست کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، ہم نے اتنا بڑا پیکٹ بھی کر لیا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم لوگ آزاد بھی ہوئے ہیں. تو اس جھنڈے کے حوالے سے، اس دھرتی کے حوالے سے میسج کوئی دینا چاہیں آپ، کوئی خوشی شیئر کرنا چاہیں، کوئی بات اپنی عوام سے شیئر کرنا چاہیں؟ 14 اگست مبارک تمام پاکستانیز کو. یہ جھنڈا تو پاکستان کا، یہ گرین ٹائی بھی دیکھ لیں آپ، اسی لیے پہنی ہے کہ اب 14 اگست کا ٹائم آ گیا ہے، اور یہ ہر سال ہم مناتے ہیں. آزادی ہے، آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جو قومیں آزاد نہیں ہیں یا جن پہ مسلط ہے کوئی طاقت، ان سے پوچھے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ظلم. لیکن اس 14 اگست کو جو خاص پیغام ہے، وہ آپ نے جو کہا، جو اچیومنٹ ہوا ہے مکہ میں، جس میں ترکیہ، سعودیہ اور پاکستان اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی برکت سے، اور ہمارے فیلڈ مارشل، گورنمنٹ آف، ہمارے پرائم منسٹر اور باقی تمام اسٹیٹ، ریاست کی کوشش سے، اور ممالک بھی اس کے اندر، مسلمان ممالک بھی آئیں گے، جس سے دنیا میں ایک امن اور اسٹیبلٹی آئے گی. اور اس سب کا نتیجہ ہوگا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو رائز ایز اے گریٹ نیشن. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین، یہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب. ایک بہت وسیع ان کے پاس تجربہ موجود ہے، اور جس طرح انہوں نے انلائٹن کیا. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور آپ نے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگا کے بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے اس جشن آزادی کو اور میثاق مکہ کی خوشی کو کیسے منا رہے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.